رمضان یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم مہینہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، لیکن ایک چیز جو ہم مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں صرف رمضان کی شاپنگ کمپلیٹ نہیں کرنی ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو لیٹس گیٹ ٹو اٹ۔ پہلی عادت جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے ایٹ ہیلدی۔ ویسے تو یہ عادت یقیناً پورا سال ہمیں اپنی زندگی میں فالو کرنی چاہیے، لیکن رمضان کی تیاری کے لیے اس عادت کو اپنانا بہت ہی ضروری ہے۔ دن میں رینڈم ٹائمز پہ جو ہم رینڈم چیزیں کھاتے رہتے ہیں اس چیز پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ فاسٹ فوڈ اور اس طرح کا جو بھی جنک فوڈ ہم کنزیوم کرتے ہیں ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی مڈ ڈے اور مڈ نائٹ سنیکس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو رمضان کے آنے تک ہم رمضان کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہوں گے اور ہم روزے بہت بہتر طرح سے رکھ پائیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی عادت ہم اچانک سے اپنانے یا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اگر ہم اپنی ان عادات پہ آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی خوراک کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً رمضان کے آتے آتے ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی پریپیئر کر لیں گے۔ دوسری چیز جو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے اسپیک لیس۔ ہم اپنی ڈیلی کنورسیشنز میں بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمیں شاید نہیں کرنی چاہیے۔ بہت لوگ غیبت کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں یا ایسی فاؤل لینگویج استعمال کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اپنی ان عادات پہ کنٹرول پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی ایسی چیزوں پہ قابو پانا شروع کر دیں، اور ظاہر ہے اپنی ان عادات پہ اچانک سے قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے جہاں ہم ان عادات کو کنٹرول کرنے پہ کام کریں ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم کم بولیں، کیونکہ جب ہم کم بولیں گے تو ہمارے غلط بات کرنے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ اس طرح رمضان کے آتے آتے ہم اپنی زبان سے کیے گئے گناہوں سے بچنا سیکھ جائیں گے۔ تیسری عادت جو ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے پراپرلی اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے کٹنگ ڈاؤن آن رینڈم کانٹینٹ۔ ہم لوگ رینڈملی بہت سارا ایسا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں جو شاید اپروپریٹ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کی روٹین کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ روز شام کو یا رات کو نیٹ فلکس پہ بیٹھ کر کوئی مووی یا سیزن دیکھتے ہیں۔ اب رمضان آتے ہی اچانک سے اس سارے کانٹینٹ کو بند کرنا اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہی یہ عادت ڈالنا شروع کریں کہ ہم اس سارے رینڈم کانٹینٹ میں اپنا ٹائم لگانے کی بجائے کوئی اور پروڈکٹیو یا نیکی کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی اس عادت پہ قابو پا لیتے ہیں تو رمضان کے آتے ہی اپنے اس رینڈم کانٹینٹ کی کنزمپشن پہ قابو پانا ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ چوتھی عادت جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے ڈیڈیکیٹ 15 منٹس اے ڈے ٹو ذکر۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک بہت مصروف قسم کی زندگی لیڈ کرتے ہیں جس میں ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز ایڈ کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم یہ کوشش کریں کہ روز 15 منٹ ضرور نکالیں جس میں ہم ذکر کر لیں یا تلاوت کر لیں یا کوئی بھی ایسا نیکی کا کام کر لیں۔ اس سے رمضان کے آتے آتے ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے دن میں سے ایک وقت نکال کر ذکر کو ڈیڈیکیٹ کرنا، اور یہ یقیناً ہمیں رمضان میں عبادت کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ پانچویں اور یقیناً سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے اوپن آور ہارٹس اینڈ گیٹ ایکسائٹڈ۔ بہت سارے لوگ رمضان کے آنے سے پہلے بہت نروس ہوتے ہیں کہ ہم روزے کیسے رکھیں گے، روزہ لمبا ہے یا موسم خراب ہے یا زندگی بہت مصروف ہے، روٹین چینج ہو جائے گی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان کرنے لگتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے دل کو اچھی طرح سے تیار کر لیں اور ہم نروس ہونے کے بجائے ایکسائٹڈ ہوں۔ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اچھا عمل کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ Isn't it something to look forward to؟ اور پھر آخری عشرے میں جو ایک بہترین رات کی خوشخبری سنائی گئی ہے وہ اس کے علاوہ، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ رمضان میں نیکی کرنے کی اور ذکر کرنے کی اور تلاوت کرنے کی اور نماز پڑھنے کی ایک عجیب سی وائب کریٹ ہو جاتی ہے جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے بہتر سے بہتر مسلمان بننے میں۔ That is also something to get excited for۔ اس لیے ضروری ہے کہ بجائے پریشان ہونے کے ہم ایکسائٹڈ ہوں، ہمارے دلوں میں گھبراہٹ نہیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ بہترین موقع ملا ہے۔ آئی ہوپ اگر آپ یہ 5 چیزیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ رمضان کے لیے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے تیار کر پائیں گے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔